الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناه فی لیلۃ القدر انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے سامنے جس متعلق ہمیں آج گفتگو عرض کرنی ہے وہ ہے آخر عشرے سے متعلق۔ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ بھی چل رہا ہے اور اب تو یہ اپنے اختتام پر یہ مہینہ ہے، کچھ دن ابھی باقی ہیں، اس کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، رمضان کا چاند غروب ہو جائے گا، تو یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے اور کیا ہم کو کرنا چاہیے، ان تمام باتوں سے متعلق آج یہاں پر گفتگو ہونی ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں اگر کسی مخلوق کو افضل اور اشرف اگر کسی مخلوق کو بنایا ہے تو وہ کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ حضرت انسان کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو جو ہے اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اب اپنے اس بندے سے محبت بھی بہت کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ایسے مواقع اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، ایسے موقع انسان کو فراہم کرتا ہے جس سے یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ گنہگار ہمارے قریب ہو سکے اور یہ اپنی رحمتوں کو لوٹ سکے، یعنی اس کی رحمتوں کا مستحق ہو سکے اور اپنی کوتاہیوں کو معاف کرا سکے، اپنے نامہ اعمال کو پاک صاف کرا سکے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ان تمام مواقع میں سب سے اعلیٰ افضل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں مختلف انداز سے رحمتوں کی برسات کرتے ہیں۔ کبھی آپ کے سحری کے ثواب کے طور پر، کبھی جو ہے افطار کی فضیلت کے نام پر، کبھی روزوں کی شکل میں، کبھی روزوں کے انعام کی شکل میں، تو کبھی تراویح کے اجر کے طور پر، کبھی فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر، تو کبھی نوافل کو فرائض کی حیثیت عطا کر کے، تو کبھی سحر و افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا مزدہ سنا کر، تو کبھی ہزاروں کی تعداد میں جہنم سے رہائی کا پروانہ تھما کر، تو کبھی جو ہے آخر عشرے میں لیلۃ القدر جیسی نعمت عطا کر کے وہ اپنے بندے کو یہ مواقع انسان کو فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اس کم وقت میں وہ زیادہ تک کی دوری طے کر لے، کم ٹائم میں، کم عبادتوں میں زیادہ عبادتوں کی وہ ثواب کا مستحق ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے، تو اس کے لیے رمضان المبارک کا آپ سمجھ سکتے ہوں گے، اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ رمضان المبارک کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، کہ اس کا اندازہ آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات سے لگانا چاہیے۔ اس کا اندازہ اس ایک چھوٹی بات سے لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام الہی کو نازل کرنے کے لیے، اپنے اس مقدس اور بابرکت کلام پاک کو نازل کرنے کے لیے کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں کرا، بلکہ جس مہینے کا انتخاب کرا ہے وہ کوئی اور مہینہ نہیں، رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں بھی راتوں میں وہ رات چنی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو شب قدر کی راتوں میں نازل کرا، جو قرآن اس کی تائید کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں نازل کرا۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت چیزیں گنا رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک بابرکت قدر والی رات میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ بتا رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام الہی کو نازل کرنے کے لیے کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں کیا بلکہ رمضان المبارک کا کیا ہے۔ اور اس ایک مہینے کے انتظار میں آپ دیکھیں کہ 1 سال قبل سے ہی جنت کو آنے والے رمضان کے استقبال میں سجانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ نیز اسی ماہ کی خوشی اور شادیانے کے طور پر جنت اپنے تمام دروازوں کے ساتھ کھولتی جاتی ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو نہ صرف زمین پر رہنے والے انسان کے ماحول میں ایک خوشگوار تبدیلی واقع ہوتی ہے، بلکہ آسمان پر بھی اہتمام اور خوشی اور مسرت کا عالم ہوتا ہے۔ فرشتوں اور مکینوں کے درمیان اس مبارک مہینے کی وجہ سے خوشیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس اور بابرکت مہینے کے پیش نظر، اپنے بندے کے پیش نظر وہ سرکش شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ اسی ماہ کی تیاری کے طور پر جہنم کے تمام دروازے اس پورے 1 مہینے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت اپنے بندے کو ایک پاک صاف ماحول اپنے بندے کو فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اس مہینے میں اپنے مقصد کے حوالے سے ان سب کی تلافی کر سکے جو 11 مہینے میں چھوٹ گئی ہے، اور وہ سب کچھ حاصل کر سکے جو وہ چاہتا ہے، اپنے رب کی، اپنے بنانے والے کی بارگاہ میں، اس کی نظروں میں اپنے قربت کا مقام بلند کر سکے، دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو بڑی حد تک حاصل کر سکے۔ اسی لیے رمضان کا ہر ساعت قیمتی ہے، ہر لمحہ اس کا قیمتی ہے، ہر وقت اس کا قیمتی ہے، ہر گھڑی اس کی اتنی اہم اور قیمتی ہے کہ الگ الگ نام سے، الگ الگ انداز سے اللہ کی رحمتیں دنیا والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ہر لمحہ ایسا ہے جس کا بے صبری سے انتظار کیا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر رمضان کا پتہ لگ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان ہے کیا تو تم پورے سال رمضان کی تمنا کرو گے۔ آج حقیقت میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان کی قدر نہیں ہوتی ہے، ہمیں اپنی زندگی پر بھروسہ ہوتا ہے۔ جب ہم اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر زندگی گزاریں گے، جب ہم اپنی اس عید کو آخری عید سمجھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو حقیقت معنوں میں ہمیں رمضان بھی صحیح نصیب ہوگا، ہمیں رمضان بھی حقیقت معنوں میں اچھا رمضان ملے گا، اور ہم رب کے بھی قریب ہو سکیں گے، گناہوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے بھی بچ سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید بھی ملے گی، عید بھی اللہ دے گا۔ لیکن اس کے بعد جب ہم رمضان کو رمضان سمجھ کر، آخری رمضان سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ ہمیں اس کے بدلے عید کی بھی اپنی خوشیاں عطا کرے گا۔ ہر لمحہ ایسا ہے جس کا بے صبری سے انتظار کیا جانا چاہیے۔ ایک دوسرے سے آگے نکل کر زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی عبادتیں ہونی چاہیے، اچھی سے اچھی عبادتیں کرنے کے جذبات ہونی چاہیے۔ لیکن نہ افسوس صرف یہ کہ یہ قیمتی اوقات سے غافل رہتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے مبارک لمحے کو بھی نفس اور نفسانی خواہشات کی قید و بند میں جکڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی وہ اپنی بری عادتوں سے، اپنے غلط معمولوں سے باز نہیں آتے، گویا ان کا شیطانی نفس اللہ کی رحمتوں کے آگے اپنی نفسانی اور شیطانی چھتری تھام دے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی رحمت اس پر پڑ ہی نہ جائے، کہیں کوئی طبقہ، کہیں کوئی اللہ کا قطرہ اس کے اوپر ٹپک نہ جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اس واسطے کہ آج آخر کے عشرے میں کس طرح بازاروں میں ایک گرم جوشی ہے، کس طرح عید کی تیاری ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ عید کی خوشیاں اسی کو ملتی ہیں جو رمضان کے مہینے میں پورا کا پورا صحیح طور سے کما حق رمضان کو ادا کرتا ہے، رمضان کے جو روزے رکھتا ہے، رمضان کی تمام عبادتیں کرتا ہے، اس کو جب عید ہوتی ہے ڈبل خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک روحانی طور پر بھی اس کو خوشی ملتی ہے، ایک باطنی طور پر بھی اس کا دل خوشی اور مسرت کے عالم میں جو ہے چیخ رہا ہوتا ہے، ڈھاڑ مار رہا ہوتا ہے، اسی کو خوشی ملتی ہے۔ اور جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، جنہیں عبادتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، رمضان میں بھی انہوں نے اس کے رمضان کو بھی غفلت میں گزار دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے یاد رکھو عید نہیں ہوتی ہے۔ لیکن افسوس یہ نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسا قیمتی وقت کو بھی، آخر عشرے کو بھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخر عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمر باندھ کر عبادتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے تھے اور اپنی لنگی ٹائٹ کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا بھی اعتکاف کرتے تھے، شب قدر کا بھی اعتکاف کرتے تھے، اس قدر عبادت میں وابستہ ہو جاتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شب قدر کا نام سن کر کے ہم جو ہے آخر عشرے کو نہ صرف اعتکاف میں عبادتوں میں گزار کر کے، بلکہ ہم بازاروں کے اور ماہ صیام کو بازاروں کی نظر کرتے چلے آتے ہیں اور بازاروں میں وقت ضائع کرتے چلے آتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ افسوس ہوتا ہے کہ اس مبارک وقت میں بھی ہماری جو ہے نفسانی خواہشاتیں کتنی بھڑکی ہوئی ہیں اور ہم کتنے نفس کے پابند ہو گئے ہیں۔ ہمیں تو گویا یہ چاہیے تھا کہ رمضان کا مہینہ ملا تھا، ہم رب کے احکام کی تابع داری کرتے، اللہ کے رسول کی فرامین کی ان کے جو ہے حکموں کی ہم فرما برداری کرتے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ہمارا نفس، ہم اپنے نفس کو بھی اس قابل نہیں بنا پائے کہ اس کے خلاف ورزی کریں، اس کے حکم کے خلاف چلیں، بلکہ اس نے کہا کہ رمضان کو مبارک رمضان کو ہم بازاروں میں گزاریں، چنانچہ ہم بازاروں میں گزار رہے ہیں، عید کی تیاریاں جوش و خروش سے کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں عید کی تیاری میں شیطان ہمیں یہ بھی بہکا رہا کہ اس بار عید کی تیاری بڑی زور زبردست کرنی ہے، تاکہ جو ہمیں جو ہے ہماری جتنی آمدنی ہے، ہماری جتنی انکم ہے، اس سے زیادہ عید کی تیاری، یعنی عید کی تیاری میں، عید کے خرچوں میں ہمیں اس سے زیادہ پیسوں کو خرچ کرنا ہے۔ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ جب اٹھائیں گے بزرگوں کو دیکھیں گے، ان کی زندگیوں میں بھی عید آئے ہیں، لیکن کس طرح عید گزاری ہے وہ آپ ان کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں الٹا حال ہے، عید آئے گی تو ایڈوانس پیسے لے لیے جاتے ہیں۔ کیوں ایڈوانس پیسے لے لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم عید کو صحیح معنوں میں عید گزار کر دیکھیں، اور حقیقت یہی ہے عید اسی کی ہوتی ہے جو رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتا ہے، رمضان میں پوری اپنی رمضانی جو اللہ کی ادائیگی، جو اللہ کی جو حقوق ہیں اس کو پوری طریقے سے ادا کرتا ہے، تو حقیقت میں عید اسی کو ملتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دکانداروں سے، ہم اپنے جو ہے باس سے، ہم اپنے جو ہے ہم جو بھی جس کے تحت کام کرتے ہیں ان سے جو ہے ایڈوانس پیسہ لے لیتے ہیں، اور اگر وہ نہ دیں تو ہم سود پہ بیاج پہ پیسہ لے کر کے ہم اپنے عید کی تیاریوں میں مست ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں گویا یہی ہوتا ہے کہ ہم عید نہیں منا رہے ہیں، بلکہ ہم جو ہے اپنی وعید کے مستحق ہو رہے ہیں، جہنم کی وعید کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم تمام کی اس سے حفاظت کرے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اس آخر عشرے میں مرد اور خواتین کس طرح جو ہے ایک لمبی قطاریں بازاروں میں نظر آتی ہیں۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں 15 رمضان کے بعد جو صرف اپنے آدھے رمضان کو بازاروں کی ہی نظر و نیاز میں ہی گزار دیتے ہیں، ماہ سیام کو، آدھے ماہ سیام کو، رمضان کے مبارک لمحوں کو بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں۔ پھر بتائیں آپ، کیا ہم اس حدیث کے مصداق نہیں آتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا، اور بہت سے شب بیداری کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنی آنکھ کو تکلیف کرنے کے علاوہ کچھ اپنا پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ حال ہے، ہمارا رمضان اگر اس طرح جا رہا ہے تو ہم کس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے گناہ کو کیا مرتکب ہو رہے ہیں، بلکہ بجائے ہم سعادت اور نیکی حاصل کرنے کے ہمارے حصے میں بد نصیبی اور بدبختی کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ رہا۔ عزیز ساتھیوں، کہ ہمیں رمضان ملا ہے، اس رمضان کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ یہ مبارک لمحے ملے ہیں جن میں اللہ کی رحمتیں ہمیں لوٹنے کا موقع ملا ہے، اللہ کی برکتیں ہمیں اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ اور لوٹ لو، وہ رب کی رحمتیں لوٹنے کو مل رہی ہیں۔ وہ رب آج کی ان راتوں میں کہہ رہے ہیں، کہاں ہے وہ بندہ، کہاں ہے وہ میرا مفلس اور نادار بندہ، کہاں ہے وہ میرا محتاج بندہ، آئے تو صحیح، کوئی مجھ سے سوال کرے، میں دیکھو اس کے سوالی کو پورا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، کوئی آئے تو صحیح، مجھ سے مانگے تو صحیح، میں اس کو دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں۔ وہ رب اعلان لگاتا ہے، ادھر کوئی مانگنے والا آ جائے، لیکن یہ مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں بازاروں میں۔ عزیز ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کو وہ رب دے دے، سب لوٹ لے اس کی نعمتیں، لیکن ہمارے حصے میں بد نصیبی کے علاوہ کچھ نہ آئے۔ ہم سے بڑا کون سا بدبخت ہوگا، کون سا بڑا بد نصیب ہوگا؟ اور اگر زندگی کا ہماری آخری رمضان ہوا تو ہمارے حصے میں اس سے بڑی کیا بد نصیبی آئے گی، کیا اور
بدبختی آئے گی کہ ہمیں رمضان ملا تھا، اگر یہ ہماری زندگی کا رمضان آخری ہے تو پھر ہمیں جو ہے اس رمضان کو رمضان بنانا چاہیے تھا، حقیقت میں ہمیں اپنی بخشش کروانی تھی، حقیقت میں ہمیں جو ہے اللہ کی رحمتیں لوٹ لیتے، اللہ کی رحمتوں کی چادروں میں ہم اس کے سائے میں آ جاتے، لیکن اس رمضان کو بھی ہم نے یوں ہی گزارا اور اس کے بعد ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس رمضان میں ہم لوگوں کی بخشش فرما دے، اور اس رمضان کو اس وقت تک ہمارے اوپر سے نہ ہٹا جب تک کہ ہماری بخشش نہ ہو جائے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ایسے وہ مبارک لمحے ہوتے ہیں جن میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے تھا۔ اگر کسی کی بری عادتیں ہیں، اگر کسی کی بری لذتیں ہیں، کوئی گناہوں کا مرتکب ہے اور کوئی گناہوں کے جرم میں ملوث ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ آ جاتا وہ رب کے دربار میں اور اس شب قدر کو بھی تلاش کرتا، نہیں ہوتا تو کم سے کم ان راتوں میں تھوڑی دیر گر گڑا لیتا، رب کے آگے رو لیتا، رب کے آگے گریہ وزاری کر لیتا، تو رب دیکھتے کس طرح اس کی مغفرت کر دیتے اور کس طرح اس کو بخش دیتے اور کس طرح اس کے گناہوں کو چھڑوا دیتا ہے اور کس طرح اس کی لذت کو ختم کروا دیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے مانگنا ہی نہیں سیکھا رب کے در سے۔ کتنے ایسے ولی اللہ ہیں، کتنے ایسے ولی بزرگان دین ہیں جنہوں نے صرف توبہ کر کے اللہ کی قربت حاصل کری ہے، جنہوں نے صرف توبہ اور ندامت کے آنسو بہا کر کے اللہ کا وہ قرب حاصل کرا، وہ مقام حاصل کرا جن کو آج جو ہے ولیوں کی تمام ولیوں کے جو کیٹیگری کے ٹاپ ولیوں میں آتے ہیں، ان تمام فہرستوں میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو بندے کی دو چیزوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے، ایک یہ کہ بندہ جو ہے رب کے سامنے آنسو گر گرائے، یہ اللہ کا بہت اس کو پسند ہوتا ہے بندے کا یہ آنسو گرانا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے میں کوئی خون کا قطرہ ٹپک جائے۔ دو چیزیں اللہ کو محبوب ہے، یا تو آنسو، اگر آنسو گرتا ہے اس کے خوف سے تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور اگر اس کے راستے میں کوئی اگر کانٹا چپتا ہے یا خون کا قطرہ ٹپکتا ہے یا خون بہتا ہے وہ بھی اس کو پسند ہے۔ یعنی یہ آنسو بہانا کس طریقے کس سے تعبیر کر رہے ہیں، کس سے بتا رہے ہیں کہ وہ مجاہد جس کا جو ہے اللہ کے راستے میں خون ٹپکتا اس کے مانند ہو جاتا ہے۔ یہ دو قطرے، دو آنسو، یہ آنسو دو قطرے گرا دینا، یہ اتنے ہی وزنی ہے جس طرح ایک مجاہد کا خون بہتا ہے، بالکل اسی کے برابر ہوتے ہیں۔ علامہ جلال الدین رومی اسی کو شاعری کے انداز میں کہتے ہیں، قطرہ اشک ندامت در سجود، ہم سری خون شہادت می نمود، کہ اللہ کے نزدیک دو قطرے سجدے میں اگر گنہگار گرا دے تو وہ جو شہادت پانے والا جو مجاہد ہے، جو اس کا خون گرتا ہے، اس کے برابر اللہ کی رحمتیں جو ہے اس دو قطروں کو، گنہگاروں کے دو قطروں کو، اللہ کی رحمت جو ہے اس مجاہد کے خون کے برابر میں وزن میں تولتی ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج اللہ کے دربار میں آنسو نہیں ہے، وہ صرف آنسو نہیں ہے اللہ کے دربار میں، آج وہ ہماری آنسوؤں کا منتظر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رب کے سامنے آنسو گڑگڑائیں، رب کے سامنے روئیں، رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اور گناہوں سے اور مصیبتوں سے، ان تمام چیزوں سے ہم اللہ کے سامنے جب روئیں گے، اس سے مانگیں گے تو اللہ تعالی حقیقت میں ہمارے گناہوں بھی معاف کرے گا، ہماری خطاؤں کو بھی لغزش کرے گا، ہماری خطاؤں کو بھی جو ہے معاف کرے گا، اور ہم سے مصیبتوں کو بھی ہٹائے گا، اور ہمارے اوپر وہ انعامات و اکرامات کا ہمارے اوپر وہ انعامات و اکرامات کی نوازش کرے گا کہ ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہے کہ فرشتے جو ہے اللہ کے دربار میں وہ ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ارے گناہ تو ہم جیسے لوگ کرتے ہیں، گناہ تو انسان کرتا ہے، انسان کو خطاؤں کی پتلی کہا جاتا ہے یا پتلا کہا جاتا ہے، تو انسان گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن اگر جب وہ توبہ کرتا ہے، گڑ گڑا لیتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والا، گڑ گڑانے والا ان فرشتوں سے افضل اس کو بنا دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے تنہائی میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے جو ہے مانگتا رہتا ہے، تو جو بندے اللہ کے حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، اس گڑ گڑانے والے کو، اس گنہگار کو اللہ تبارک و تعالی ان تسبیح کرنے والے حمد و ثنا والے سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے
اسی کو ہی مولانا احمد الہ آبادی نے کہا تھا، کبھی طاعت سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو نہیں جس کی خبر، وہ حضور میرا حضور ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے رمضان المبارک کے ان آخری لمحوں میں، آخری ساعتوں میں ہمیں رب کے آگے گڑ گڑانا بھی ہے، گریہ وزاری بھی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم یہاں پر گریہ وزاری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سارے انعامات اور اکرامات سے بھی نوازے گا، اور ہماری زندگیوں میں بھی برکتیں ہوں گی، اور ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارا دل نیکیوں کی طرف آنے لگے گا، ہمارا دل ایک دوسرے میں نیکیوں سے سبقت کرنے لگے گا، ہمارے دل میں نیکی کے جذبات پھوٹنے لگیں گے، نیکی کے احساسات ابھرنے لگیں گے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی ولی ہیں ان کی اگر جو زندگی بدلی ہے تو وہ صرف ایک توبہ سے بدلی ہے، ان کے اندر جو چینجنگ ہوئی ہے تو وہ جو ہے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کتنے ایسے ولی ہیں جو کتنے بڑے جو ہے زانی ہوا کرتے تھے، کتنے بڑے شبابی اور کبابی ہوا کرتے تھے، کتنے بڑے عیاشی ہوا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے رب کے سامنے گڑ گڑانا شروع کرا ہے، رب کے سامنے رونا شروع کرا ہے، تو پھر جو ہے اللہ نے ان کو وہ مقام ولیوں کا عطا کرا ہے کہ آج بھی ان کا علی ولی اللہ میں، ان کے اولیاء اللہ میں ان کا ٹاپ پر نام آتا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے حضرت حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا بدمست آدمی تھا، جو اپنی باپ کی پراپرٹی کو، جو باپ اس کی پراپرٹی چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ اس میں نازاں ہو کر کے شراب و کباب کی دنیا میں پھیل گیا تھا، اور زنا کرتا، بدکاری کرتا، سب کچھ وہ جرم کرتا۔ لیکن اس کی ماں نیک ماں تھی، وہ کہتی تھی کہ بیٹا اب تو توبہ کر لے، بیٹا اب تو توبہ کر لے، ان سارے کاموں کو چھوڑ دے، ان برے غلط معمولوں کو چھوڑ دے۔ وہ ماں اس کی نیک تھی اور وہ اس کو سمجھاتی رہتی تھی، لیکن بیٹا جو ہے نہیں سمجھ میں آیا۔ ماں ان سے کہتی تھی کہ بیٹا آج تو چل ہمارے ساتھ حضرت حسن بصری کے دربار میں چلتے ہیں، ان سے بیعت کرتے ہیں، توبہ کریں گے تو وہ تیری توبہ کروا دیں گے۔ لیکن وہ ان کا بیٹا نہیں مانا۔ لیکن ایک دن ایسا وقت آیا جب وہ اپنی زندگی اور حیات کی، اپنے جو ہے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا، اور اس میں جو ہے ملوث ہو گیا۔ تو اب جو ہے وہ رونے لگا، اب جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے ماں، جب اس کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو وہ کہتا اے ماں تو ساری زندگی نام لیا کرتی تھی حضرت حسن بصری کا، آج یہ نوجوان، آج یہ شخص چارپائی پر پڑا ہوا ہے، نہ ہی چل سکتا ہے، نہ ہی اٹھ سکتا ہے، نہ ہی بیٹھ سکتا ہے۔ آج تو چلی جا اور حضرت حسن بصری کے دربار میں چلی جا اور کر دے، درخواست کر دے کہ چلو آج وہ نوجوان اس کی توبہ کی، آج وہ جو لیٹا ہے، وہ شخص جو نہیں چل پا رہا ہے، جو نہیں آ پا رہا، اس کی توبہ کرا دے۔ جب وہ بڑھیا جاتی ہے حضرت حسن بصری کے دربار میں اور عرض کرتی ہے، حضرت حسن بصری جو بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور کسی جو ہے درس و تدریس میں معمول ہونے کی وجہ سے، یعنی مبتلا ہونے کی وجہ سے، یعنی پڑھنے پڑھانے کے شوق میں یا درس و تدریس کا سبق دینے میں لگے ہوتے ہوئے، اس کے چلتے ہوئے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ نوجوان، جب وہ ماں اس کے نوجوان، اب ماں وہ جو اس گنہگار کے پاس آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں بیٹا تو کتنا بڑا بد نصیب ہے، کتنا بڑا بدبخت ہے کہ اللہ کا وقت کا ولی بھی آج تجھے جو ہے کتنا بڑا تو بدبخت ہے، بد نصیب ہے کہ تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ جو گنہگار شخص تھا، اب وہ جو ہے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں اب میری صرف 2 وصیت سن لے کان کھول کر کے، میں 2 چیزیں کہہ رہا ہوں تجھ سے کہ جب میری موت ہو جائے، جب میری روح قبض کر جائے یا میری روح پرواز ہو جائے تو اس کے بعد میری لاش کو اپنے دوپٹے میں گردن میں باندھ دینا، اور اس کے بعد ساری سڑکوں پر، گلیوں میں، چوراہوں پر گھسیٹنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے میری ذلت کا یہ منظر دیکھ کر، جو میرے ساتھ چوری میں، جو میرے ساتھ ڈکیتی میں، جو میرے ساتھ گناہوں میں ملوث تھے، کم سے کم ان کو تو توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ جب میری روح قبض ہو جائے
ہے تو مجھ کو کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، ہو سکتا ہے میں کتنا بڑا گنہگار اور بدکار ہونے کی وجہ سے کہیں میرے اوپر عذاب آ پڑے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو میرے آس پاس کے قبر والے ہوں گے ان پر بھی وہ عذاب نہ آ پڑے، مجھے کہیں اکیلے میں دفن کرنا تاکہ میری وجہ سے ان لوگوں کو وہ عذاب نہ مشقت کرنا، عذاب نہ وہ اٹھانا پڑ جائے۔ عزیز ساتھیوں، وہ نوجوان جب اتنی سی بات کہتا اس کے بعد گریہ وزاری کرنے لگتا ہے اور گال سے اس کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، تو وہ ایسے میں اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ اب وہ بوڑھیا پھر وہ جاتی ہے حضرت حسن بصری کے دربار میں، اب کہتی ہے کہ شاید چلو میں چلتا ہوں، حضرت حسن بصری سے کہتا ہوں کہ وہ نوجوان جو آپ سے جو توبہ کرانا چاہتی تھی لیکن اب وہ اس دنیا سے چلا گیا، کم سے کم اس کو غسل دے دو، کفن دے دو، نماز جنازہ اس کی پڑھا دو، تو ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے اس نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ کو ترس آ جائے اور اس کی بخشش ہو جائے۔ لیکن ایسے میں مورخ کہتے ہیں کہ جب وہ بڑھیا گئی تھی تو اس کی ماں گئی تھی، ایسے میں آپ کے اوپر جلالی کیفیت طاری تھی اور آپ نے جو ہے آنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بڑھیا پھر آتی ہے، آنے کے بعد پھر اپنے بیٹے کے پاس اب جو ہے رونے لگتی ہے، رونے کے بعد پھر اس کو نہلانا شروع کر دیتی ہے، کفنانا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں ایک دروازے پر کھٹکھٹ کی آواز آتی ہے اور وہ بڑھیا کھولتی ہے تو دیکھتی کوئی اور نہیں، وہ وقت کا ولی حضرت حسن بصری آج جو ہے اس دروازے پر آ گئے ہیں، آج اس گنہگار کی چوکٹ پر آ گئے ہیں۔ جب وہ دیکھتی ہیں تو وہ بڑھیا حیران ہوتی ہے اور پوچھتی ہے، تو حضرت حسن بصری پورا اپنا معاملہ بیان کرتے ہیں کہ جب جب تم آئی تھی ہمارے پاس، کہا تھا کہ اس کی توبہ کرا دو، تو مجھے احساس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گنہگار بندہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے مجھے اوپر بھی اللہ کا وہ عذاب آ جائے، میں نے آنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اب میں جو تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا، سونے کے بعد مجھے ایک خواب دیکھا کہ اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی تھی کہ اے حسن بصری، تو نے ایک ولی کے جنازے میں جانے سے انکار کر دیا، جا اس کی نماز جنازہ پڑھ، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے، وہ بہت بڑا ولی ہے۔ حضرت حسن بصری جب اس طرح کے جملے کہتے ہیں تو پھر جو ہے اس کے بعد دفناتے ہیں، اس کے بعد غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تو یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک وقت کے جو بڑے ولی ہیں ان کا بھی دل بدل دیتے ہیں۔ آج اگر ہم دعا کریں گے، آج اگر ہم توبہ کریں گے، آج اگر ہم سچی دل سے، اگر صدق دل سے توبہ کریں گے تو آج کیا نہیں ہے، آج اللہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ کس طرح ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہیں، تو اگر ہم آج اگر سچی توبہ کریں گے، ہمارے اگر توبہ اور ندامت کی وجہ سے اللہ ظالم بادشاہ کو ہمارے اوپر سے ہٹا دیں گے، ظالم بادشاہ کو ہمارے اوپر سے ختم کر دیں گے اور ہمارے اوپر وہ ایسے عادل حکمران اللہ تبارک و تعالی کر دیں گے اگر یہ صرف اور صرف جب ہم توبہ کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، آپ دیکھتے ہوں گے فضیل بن عیاض کتنے بڑے ڈاکو تھے، ہر وقت ڈاکو کرتے رہتے تھے، ہر وقت لوٹ مار اور یہی کام تھا آپ کا۔ لیکن جب آپ ایک جگہ کہیں حسب عادت ڈاکہ ڈالنے کے لیے پہر میں جا رہے تھے، سہ پہر میں جا رہے تھے، یعنی صبح صادق کے وقت کہیں جا رہے تھے، تو ایک گھر کے پاس سے گزرے، اس وقت سے ایک گھر میں سے آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی، ایک آیت پڑھی جا رہی تھی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اس کا مطلب تھا وہ عربی لوگ تھے، کہہ رہے وہ عربی لوگ تھے، اللہ اس میں تبارک و تعالیٰ کہہ رہے تھے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی توبہ کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں اور جو نازل ہوا اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ جب یہ بات اس کے کانوں میں پڑی تھی، جب یہ آواز اس کے کانوں میں سنائی دی تو اس کے دل کی کایا ہی پلٹ گئی، تو اس نے فوراً کہا بلا ربی قد آن، بلا ربی قد آن، ہاں وہ وقت آ گیا ہے، ہاں وہ وقت آ گیا ہے۔ اسی وقت فضیل بن عیاض نے توبہ کری ہے، اور توبہ کرنے کے بعد آپ کا ولیوں کے جو ٹاپ کے ولی ہے ان میں آپ کا نام آتا ہے۔ اور کہاں اتنے بڑے ڈاکو کہ اس وقت میں جب مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھیں، ڈراتی تھیں، تو کسی اور نام سے نہیں ڈراتی تھیں کہ بیٹا سو جا بندر آ جائے گا، سو جا بیٹا کتا آ جائے گا، سو جا بیٹا جو ہے پولیس والے آ جائیں گے، نہیں، سو جا بیٹا فضیل بن عیاض آ جائے گا۔ عزیز ساتھیوں،
اور یہی فضیل بن عیاض ایک آیت جب اس کے کار سارنگی سے اس کو یہ آواز سنائی دی تو اس کے احوال بھی پکار پکار کے کہہ رہے تھے اس نے توبہ کر لی ہے، لیکن آج کیا ہمیں یہ احوال پکار پکار کر نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس طرح ہمارے اوپر حملے ہونا، ہماری عبادت گاہوں پر حملے ہونا، اور اس طرح ہمارے اندر فتنہ فساد پھیلنا، اس طرح جو ہے ہمارے مسلم معاشرے میں فتنہ فساد پھیلنا، اور ہمارے جو ہے قرآن کے اوپر اعتراضات ہونا، مسلمانوں کے اوپر اعتراضات ہونا، اور ان کو نشانہ بنانا، ان کو مارنا، ان کے اوپر جو ہے زمین تنگ کرنا، یہ سارے احوال کے آج ہمیں پکار کر نہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کیا ابھی بھی تمہارا توبہ کا وقت نہیں آیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، ہاں واقعی یہ توبہ کا وقت آ گیا ہے، کہ رمضان کے آخری عشرے چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کی بخشش عطا فرمائے، ہم تمام کے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں، ہم تمام کو نیکی کرنے کے جذبے ہم لوگوں کے اندر پھوٹنے پڑ جائیں، اور جب ہم توبہ کریں گے تو خدا کی قسم جب ہماری صدق دل سے توبہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ ساری نعمتیں اور ساری راحتیں ہم لوگوں کو عطا کر دے گا، اور ہمیں بھی ایک وہ وقار والی زندگی عطا کر دے گا جو اس سے پہلے ہم سے جو سابقین لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور عطا کرا ہے وہ دور ہم کو بھی مل جائے گا۔ شرط ہے توبہ کی، اعمال کی درستگی ہے، تو اس رمضان کو ہمیں صحیح رمضان گزارنا ہے، بازاروں کی اور جو ہے بلا وجہ کے اپنے ٹائموں کو برباد نہیں کرنا ہے، ہمیں جو ہے جہاں تک وقت مل سکے ان راتوں میں گڑ گڑانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں دعا قبول کرتے ہیں، اور یہی وہ ٹائم ہوتے ہیں جن میں ہمیں ایک دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، رب سے ہم کلامی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور رب سے باتیں کرو، آج وہ دن ہے یا آج کے بعد سے وہ راتیں آنی ہیں، یا جو ہے کچھ راتیں باقی ہیں، ابھی پورا رمضان گیا نہیں ہے، ابھی رمضان کا 1/4 حصہ باقی ہے، ابھی رمضان کا ایک ذرا سا حصہ باقی ہے۔ اگر ان حصوں میں بھی ہم نے اس رمضان کی قدر کر لی تو حقیقت معنی میں ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا، اللہ رب العزت کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی بخشش عطا فرمائے، اور جب تک یہ رمضان نہ گزر جائے تب تک کہ ہماری بخشش نہ ہو جائے تب تک یہ رمضان ہمارے اوپر سے نہ ہٹائے، اور ہمارے اس رمضان کو جو ہے چینجنگ والا رمضان بنا دے، یعنی زندگیوں کی تبدیل کرنے والا رمضان بنا دے۔ اور اس رمضان میں جب ہم دعا کرنے بیٹھے تو عزیز ساتھیوں، ان معصوم غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل حال کر لیجئے، وہ بھی بیچارے کس قدر جو ہے پریشانی کے عالم میں جو ہے اور کس طرح کی آزمائش میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں زائنسٹ لوگوں کو یا اللہ ان کی صفوں میں زلزلے پیدا فرمائے، اور ان صہیونی جو وحشیانہ جو حملے ہو رہے ہیں درندگی کے طریقے سے جو ان کے اوپر حملے کرے جا رہے ہیں، اللہ